أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآله. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على پر محمد آل محمد صلوات. وارا گیا رسول اکرم کا دل روبا بے خطا مارا گیا. پر محمد آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پر محمد آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. سکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. عباس عباس یا والفضل العباس تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں. سکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے. تم اپنی پناہوں میں لے لو تم اپنی پناہوں میں لے لو ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں. سکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. مولا تم باپ حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بلوا لو. مولا تم باپ حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بلوا لو. غربت کے سبب جو آ نہ سکے غربت کے سبب جو آ نہ سکے ہم ان کے عزیز لائے ہیں. سکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. برحمت صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برحمت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتی تھی ماں خوبری میاں چل پڑھ کر ہے علی اکبر. کہتی تھی ماں خوبری میاں چل پڑھ کر
اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا ہے میرا منہ میں نہ آیا یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں کو بری مئی یا چل پٹ کر اے علی اکبر پر محمد علی محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد ہائے قیامت کا ہے سما شام لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما خیمہ سعادت سے اٹھا دعاں ہائے قیامت کا ہے سما ڈل گیا دن ختم لڑائی ہوئی موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی چاک گریبان خدائی ہوئی خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی لرز زمیں کا پٹا آئے قیامت کا ہے سما چھان لگی شام غریباں آئے قیامت کا ہے سما حرمت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صل على محمد وآل محمد جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے گر کو مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے
کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی نعرہ صلوات نعرہ صلوات. امام زمانہ
سوجتا
اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاشیں پہ سر آن کے لے جا مانو، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ مانو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنا، جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کے تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کے یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا، چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا، فیض دوڑی سوئے در پھینکے سر پر سے ردا، پیٹتی زینب مضطر نکل آئے باہر، بانو گھبرا کے کھلے سے نکل آئے باہر، شاہ کے کاندھے پر دیکھا علی اکبر کو نڈھا، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائے کہ ہے میرے لا، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے
ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے شیخ کو مارا رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرورے سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماجوی سانس آتی ہے پہر دم ہے دم باز پسی کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو لاش اکبر کی جو اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب امام حسین اور ظہوری امام مہدی کل ہم نے چونکہ اصحاب کے حوالے سے موضوع تو کل ہم نے شہزادہ وفا جناب ابوالفضل العباس پر کوشش کی کہ ان کے فضائل اور مصائب دونوں کو ذکر کریں. ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے
کہ ظہور امام مہدی سے مراد کیا ہے. اور اس ظہور کے ظاہر ہونے کی ترتیب کیا ہوگی. یہ ہمارے موضوع کا بالکل اہم ترین سوال ہے. دیکھیں لفظ ظہور سے یہ ظاہر ہے، تمام تر روایات میں، احادیث میں، عقائد کی بکس میں، سب میں یہی ہے کہ امام کا ظہور ہوگا. اور یہاں تک کہ جو دعاؤں کا حکم ہے اس میں بھی یہی ہے کہ افضل العبادۃ انتظار الفرد، سب سے بہترین عبادت قائم کا انتظار ہے. تو ظہور سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں لفظ ظہور سنتے ہی آپ کے ذہن میں کون کون سی چیزیں فوراً آتی ہیں یا ہمارے ذہنوں میں. مثلا سب سے پہلی بات جناب جبرائیل کی آواز، توجہ فرمائے گا. دوسری چیز جناب عیسیٰ کا نازل ہونا. تیسری چیز بیعت. چوتھی چیز 313 افراد. پانچویں چیز انتقام. کچھ یوں لگتا ہے کہ فقط یہی ظہور ہے. کیا یہ چیزیں ظہور کا حصہ ہیں؟ میں انکار نہیں کر رہا. کیا یہ ظہور کا اختتام ہو رہا ہے یا اصل ظہور اس سے آگے؟ یہ سب چیزیں ہوں گی، اس پہ کوئی شک نہیں. اس چیز کو اپنے اذہان میں بٹھائیے گا. تو اب آپ کی خدمت میں ایک سوال اور اس کا جواب، اور پھر بات یہیں سے شروع ہوگی کہ دیکھیں اگر کوئی شخص، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آخری امام عقائد میں سے ہیں، فروع دین میں سے نہیں. توجہ میری طرف ہے. جیسے توحید، نبوت، امامت، قیامت، عدل، اسی طریقے سے یہ بھی امامت کا حصہ ہے. تو ظہور بھی امامت کا حصہ ہے. تو یہ اصول دین ہے کہ ہم نے امام کا انتظار کرنا ہے اور ان کا ظہور ہونا ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ جب یہ اصول دین میں سے ہے، میں بہت ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. مشکل بات نہیں کروں گا، مشکل بات ہے اسے آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ ظہور کے اوپر کوئی بھی عقلی دلیل دیں، مثلا ایک شخص ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، پہلے آپ مجھے عقلی دلیل کے ذریعے سے قائل کریں. جب آپ نے ظہور کے لیے مجھے قائل کر دیا، پھر میں قرآن کو مانوں گا، پھر میں حدیث کو مانوں گا، سب کو مانوں گا. جیسے آپ توحید کے لیے کیا دلیل دیتے کہ بھائی جب ایک چھوٹا سا کام کسی کے کرنے کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ اتنی بڑی کائنات کسی خالق کے بغیر کیسے بن گئی؟ اسی طریقے سے ہر عقیدے کی الگ الگ دلیلیں، وقت نہیں کہ ہم سب دلیلوں کو بیان کریں. دیکھیں ظہور کی جو عقلی دلیل ہے وہ ایک ہی ہے، جو اساسی دلیل ہے. باقی آپ جو بھی دلیلیں بنائیں گے وہ گھوم پھر کے اس دلیل کے پاس جائیں گے. اساسی اور بنیادی دلیل ایک ہی ہے. کیا؟ آپ کسی بھی شخص سے، کسی عقل مند سے پوچھیں یہ دنیا جب سے بنی ہے، وجود میں آئی ہے، کیسے بھی اس کا تم وجود سمجھو وہ تمہارے اوپر ہے، لیکن اتنا بتاؤ اس دنیا نے وجود میں آنے کے بعد ترقی کی ہے ظاہری اعتبار سے، ایجادات کے اعتبار سے، یا تنزل کا شکار ہوئی؟ جو دنیا دار آدمی ہوگا وہ فوراً سے بولے گا ترقی کی. پہلے جو سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا اب وہ منٹوں میں ہو رہا ہے، جو دنوں میں ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے. پہلے جس کام کو کرنے میں، توجہ کیجیے گا، کئی سال لگتے تھے، اب وہ چند لمحے میں ہو جاتا ہے. دنیا نے ترقی کی ہے ایجادات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. تو آپ اس کو بولو جب دنیا نے ترقی کی ہے، اگر تم کسی کے آنے کے قائل نہیں ہو کہ کوئی آئے گا
اور آ کر دنیا کے تمام تر فساد چیزوں کو ختم کرے گا اور دنیا کو پھر سے ایک عروج دے گا، تو اس دنیا کا اینڈ تو پھر ختم پہ ہوگا۔ دونوں صورتوں میں کوئی ایک صورت مانگو کہ دنیا نے ترقی کر لی، جیسے ہر چیز کا ایک وجود ہوتا ہے، اس نے وجود نے ترقی کر لی، اب اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ مثلا جیسے چاند کی تاریخ ہے، مہینے کی ابتدا میں چھوٹا چاند، چھوٹا 14ویں کو چاند عروج پہ آ گیا، اب اس کے بعد چاند چھوٹا ہوا ایک مہینے کے آگے گم ہو گیا، پھر اس کا ایک نیا سلسلہ ہوا۔ یا تو یہ مان لو کہ دنیا کا اختتام پست ہے، اگر دنیا کا اختتام پست نہیں ہے بلکہ دنیا کو ایک مرتبہ پھر وہ عروج ملے گا جس عروج کے لیے تمام تر عقل مند لوگوں نے ایجادات کی، تو ضروری ہے پوری دنیا میں ایک ایسا حاکم ہونا چاہیے جس کا ظلم سے ذرا برابر بھی تعلق نہ ہو۔ تو دیکھیں یہ تو تبھی ہوگا جب پورے حکومت ایک شخص کے پاس، جب خالق ایک ہے تو اس کا حکومت چلانے والا کوئی ایک ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی ملک میں حکومت تبدیل ہوئی۔ میں کوئی بھی سیاسی بات نہیں کر رہا، صرف آپ کو آپ کا شرعی وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا اور میرا شرعی وظیفہ کیا ہونا چاہیے۔ جس نے سیاست کرنی ہو جائے گی سیاست کرے، ہمارا اور آپ کا شرعی وظیفہ یہ ہے، امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی تھی وہ یہ کیا، کونو للظالم خصما والمظلوم اون، بیٹے کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، ہمیشہ ظالم کے سامنے ایک ڈھال اور سپر کی طرح کھڑے رہے اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہے۔ آپ کا اور ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو مظلوم شیعہ رہتے ہیں، بہت بڑا مدرسہ ہے کابل کے اندر جس کو چلاتے تھے آیت اللہ آصف محسنی، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، بہت بڑے عالم تھے، ان کی بڑی پاکستان میں بھی مدرسے الکوثر میں خدمات تھی، بہت بڑا مدرسہ، شاید اتنا بڑا اہل تشیع کا ایک مدرسہ پاکستان میں نہ ہو، مثلا کئی مدارس کو ملایا جائے تو اس سے بڑھ جائیں گے۔ اس کے بانی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، یقیناً ان کے ورثہ چلا رہے ہیں، ان کے شاگرد چلا رہے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی مظلوم لیڈر ہیں جو وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، مدار شریف میں، کندھار میں، دیگر مقامات پر۔ ہمارا اس ملک کے بارے میں فقط اتنا موقف اور حق ہونا چاہیے کہ جو وہ مظلوم ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم ان مظلوم کے ساتھ، اگر مظلوم صلح کرتے تو ہم ان کی صلح کے ساتھ ہیں، اور اگر مظلوم آگے بڑھ کے اعلان کرتے کہ نہیں ہم محفوظ نہیں ہیں تو ہم ان مظلوموں کے حق میں آواز ضرور اٹھائیں گے۔ ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا لینا دینا ان عزاداروں سے ہے جو وہاں عزاداری نہیں کر سکتے تھے ان کے پہلے دور میں، اور جو ان کے بعد دور آیا اس میں ان کو عزاداری کی اجازت تھی، اس میں ان کو اپنی زیارات پہ جانے کی اجازت تھی، ان کو مختلف جگہوں۔ آپ کو ایک جملہ کہوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا جو پہلا دور تھا وہ کتنا سخت تھا۔ نجف میں ایک آیت اللہ ہیں جو افغانی ہیں، آیت اللہ اسحاق فیاض، جو آقا خوئی کے شاگرد ہیں، جلیل القدر عالم، خدا ان کو سلامت رکھے۔ ان کا پاسپورٹ بھی پاکستانی تھا، یعنی ان کے دور میں ایک شیعہ کے لیے پاسپورٹ بنانا بھی آسان نہیں تھا۔ اگر دوبارہ یہ ایسے حالات بنائیں گے تو مظلومین ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو ہم ان مظلوموں کے ساتھ، اگر ان کی مظلومات ان کے ساتھ کوئی معاملات طے ہوتے ہیں تو ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم کبھی بھی کسی ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھیں، چہرے تبدیل ہوئے ہیں، مقاصد وہی ہیں۔ کل بھی ان کو امریکہ لایا تھا، جو بھاگ گیا اس کو بھی امریکہ لایا تھا، ان کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے، اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ تمام تر مظلوموں کی مدد کے لیے، ظالموں کی رست و نابودی کے لیے مل کر بلند تر صلوات
تو عرض کر رہا تھا کہ ضروری ہے کہ ظالموں کا خاتمہ ہو، عقلی طور پر ایک مظلوم کی حکومت ہو جس کے اندر عدل ہو، سب کچھ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے سامنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، توجہ کیجیے، کہ وہ شخص جو عادل ہے وہ وہی امام ہو جو آپ چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ تو کوئی حکمران ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہے گا یہ بات تو آپ نے عقلی طور پہ صحیح کہی کہ دنیا کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کوئی ایک عادل، ایک انصاف پسند حکمران آئے جو آ کے حکومت کرے، جو پورے نظام کو درست کرے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، کوئی شخص بھی ظلم نہیں چاہتا۔ جو خود ظلم کرتا ہے، آپ اگر اس سے پوچھے وہ کہتا ہے میں ظلم نہیں چاہتا، کیونکہ ظلم سے نفرت کرنا ایک عقلی چیز ہے۔ تو یہ کیا دلیل ہے کہ آپ اسی امام کا انتظار جس کا آپ کر رہے ہیں، اسی کا ظہور ہوگا جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ، جتنی بھی قدیم کتابیں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں یہ خبر دی گئی ہے کہ جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے، لیکن جناب عیسیٰ حاکم نہیں ہوں گے، حاکم کوئی اور ہوگا جو نسل احمد سے ہوگا۔ جناب عیسیٰ اس کے مددگار ہوں گے، جناب عیسیٰ ان کے ساتھ دینے والوں میں سے ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جتنی بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے پاس مذاہب کی دو قسمیں، ایک مذاہب اپنے آپ کو آسمانی کہلاتے ہیں، جیسے عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہو گئے یا مختلف، وہ اپنے آپ کو آسمانی کہتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو توحید سے قریب کرتے ہیں۔ چاہے ان کی توحید پر آپ کو اعتراض ہو، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، یہ آسمانی ہے۔ اور جتنے بھی غیر آسمانی ہیں، توجہ کیجیے گا، جتنے بھی غیر آسمانی ہیں، ان سب کا عقیدہ ہے، میں نے جیسے اس دن آپ کے سامنے ہندو کتاب وطن اشوک سے پڑھا تھا، ان تمام کا یہ کہ اس حکومت کے اختتام سے پہلے، عبارتیں مختلف ہیں، مفہوم تقریباً سب کا ہے کہ اس دنیا کے اختتام سے پہلے اس کی حکومت ہوگی، جو جنوں پر بھی حکم چلائے گا، جو پریوں پر بھی حکم چلائے گا، یہاں تک کہ سکھوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا حکم ان مخلوقات پہ چلے گا جو انسانوں کو نظر نہیں آئیں گی۔ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے دیگر فرقے ہوں، ان کے جتنے بھی امام گزرے ہیں، نہ وہ کبھی جنوں کے مددگار گزرے ہیں، نہ کبھی وہ پریوں کے مددگار گزرے ہیں، نہ کبھی وہ فرشتوں کے مددگار، صرف اور صرف واحد گھرانہ ہے علی اور اولاد علی کا، جنہوں نے ہر مخلوق کی مدد کی۔ ہم کیا عرض کر رہے تھے؟ ظہور کے بارے میں، کہ ظہور کیا ہے، ظہور کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اس بات کو مکمل کر کے آج یہیں پہ ختم کریں گے، کل انشاءاللہ موضوع اختتام کو جائے گا۔ ظہور، سب سے پہلی بات واقعاً یہ ہے کہ ظہور سے مراد وہ آواز ہے جناب جبرائیل کی کہ جو امام زمانہ کے حق میں بلند ہوگی۔ اس کے بعد واقعاً امام زمانہ کی زیارت ہوگی تمام لوگوں کے لیے۔ تیسری چیز جناب جبرائیل کا نازل ہونا، جناب عیسیٰ کا نازل ہونا، انتقام، بالکل صحیح۔ اب انتقام میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ کیا فقط یہ 313 لوگ ہوں گے یا اور لوگ بھی ہوں گے دستے میں؟ جواب، 313 وہ خاص افراد ہیں جو پہلی آواز پر پہنچیں گے، جن کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ اپنے حیات میں، اپنی زندگی میں، اپنے جینے اور مرنے میں سوائے ظہور کے کوئی مقصد نہیں رکھتے ہوں گے۔ وہ جیسے ہی آواز آئے گی وہ امام کے پاس پہنچے گی، جس کی مثال بچوں کی عرض کر رہا ہوں۔ رسول خدا کی بعثت، رسول خدا نے اعلان بعثت کیا، جتنے بھی خالص لوگ ہیں، کیا سب نے ایک ہی دن میں ایمان لایا تھا؟ نہیں، ٹائم لگا تھا۔ مثلا جناب سلمان کب پہنچے؟
جناب ابو ذر کب پہنچے، جناب مقداد کب پہنچے، جناب عمار کب پہنچے، جناب اویس قرنی کب پہنچے، جناب امیر حمزہ کب تشریف لائے. ہر شخص اپنے اپنے وقت پر تشریف لایا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جو پہلے آیا اس کا مقام بلند ہے. السابقون سابقون اولئک هم المقربون، جو پہلے آیا اس کا مقام پہلے، وہ خدا کے قریب ہے. جو بعد میں آیا وہ بعد میں آیا. اسی طریقے سے وہ 313 وہ خالص افراد ہوں گے جو بغیر کسی تاخیر کے امام کی خدمت میں پہنچیں گے. اس کے بعد لشکر بڑھتا جائے گا، 3000 5000 6000 یہاں تک کہ 80,000 افراد کی تعداد تک روایتیں ہیں. انتقام ہوگا، انتقام تک امام علیہ السلام جب تک انتقام ہوگا تمام تر حکومت کے معاملات پر امام کی اپنی نظر ہوگی. اس انتقام کے بعد دنیا سے ظلم و جور کے خاتمے کے بعد شیعہ سنی سب کی روایتیں یہی ہیں کہ امام مہدی، توجہ کیجیے گا، دنیا سے ظلم اور جور کو ایسے ختم کریں گے جیسے ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی ہوگی. اور پھر کیا کریں گے؟ عدل کو قائم کریں گے. جب عدل قائم ہو جائے گا پھر پوری کی پوری حکومت ہوگی. اور جب حکومت ہوگی تو پھر حکومت کا وہ چہرہ ہوگا جو ایک عام سا چہرہ. مختلف جگہوں پر مولا کے مختلف گورنر ہوں گے، ان کو جو بھی مولا نام دے وہ مختلف علاقوں میں دیکھیں گے، لیکن سب کو کنٹرول خود امام کریں گے. یعنی ایک عام سی زندگی ہوگی. ایک شخص آتا ہے آخر روایت اور منزل مصائب کی طرف، ایک شخص آتا ہے احمد ابن حنبل کے پاس، اہل سنت کے امام، کہتا ہے حل تدری ما ہوا حکومت المہدی. اب ہم ظہور سے حکومت کی طرف آ گئے. کیا آپ جانتے ہیں حکومت مہدی کیا ہوگی؟ سنا ہے حکومت مہدی ہوگی، حکومت مہدی کیا ہوگی؟ ایسی کیا چیز ہے جو آج تک نہیں ہوئی، جس کے لیے قرآن کہتا ہے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کو مضبوط کر دے گا جنہیں زمین میں کمزور سمجھا گیا. یہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ یہ کیسے پورا ہوگا؟ اہل سنت کے عالم ہیں، اپنے عالم نہیں ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس حکومت میں جتنے بھی حکومت کی طرف سے افراد معین ہوں گے ان میں سے کوئی بھی خائن نہیں ہوگا، کوئی بھی خیانت کار نہیں ہوگا، کوئی شخص بھی حکومت کے ساتھ دھوکہ کرنے والا نہیں ہوگا. میں آپ کو روک کے ایک بات بتاؤں، شاید بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ امیر المومنین کی 4 سال حکومت ایسی حکومت نہیں تھی؟ تو ظاہری 4 سال حکومت تھی، کیا وہ آئیڈیل حکومت نہیں تھی؟ سوال واضح. تو اب اس کا جواب سنیں اور ذہن تمام. دیکھیں، امیر المومنین ایک آئیڈیل حکمران تھے، اس میں کوئی بھی شک نہیں، لیکن وہ حکمران اپنی رعیت سے راضی نہیں تھے. یعنی آپ امیر المومنین کے خطبے پڑھ لیں، مولا نے کہا تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ میں تمہیں کہتا ہوں جنگ پہ چلیں، تم کہتے ہو کہ اس وقت گرمی ہے، سردی میں چلیں گے. جب سردی میں کہتا ہوں تو کہتے اب سردی ہے، گرمی میں چلیں گے. یہاں تک کہ توجہ کیجیے گا، یہی فرق ہے امیر المومنین کی حکومت میں اور ظہور امام میں. امیر المومنین نے اپنے کئی گورنروں کو برطرف کیا جس کے خطوط موجود ہیں. عبداللہ ابن عباس کو آپ کے سامنے، عثمان ابن حنیف کو اور مختلف لوگوں کو معطل کیا، جناب قمیل کو. یعنی امیر المومنین اچھے افراد کو تلاش کر کے لانا چاہتے تھے، لیکن اصحاب ایسے تھے کہیں نہ کہیں کسی میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی تھی، ان کی وجہ سے، علی کی وجہ سے نہیں، سامنے والے افراد کی وجہ سے. تبھی تو امیر المومنین نے فرمایا میں نے قلت انصار کی وجہ سے گریہ کیا، لیکن جب امام کا ظہور ہوگا، امام کے اصحاب ایسے ہوں گے جو حکم امام دیں گے وہ اسی پہ عمل پیرا ہوگا. ایسی حکومت کبھی نہیں آئی. یعنی حکمران اچھے گزرے ہیں، خود رسول خدا کی حکومت،
بہترین حکومت تھی، لیکن نیچے والے لوگ اچھے نہیں تھے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی تھی۔ لیکن امام مہدی کے جو اصحاب ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے سید الشہداء کے اصحاب تھے، اور ایسے اصحاب تھے سید الشہداء کے جو آپ نے آپ سے کہتے تھے کہ ہماری وجہ سے امام کے آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ آج 8 محرم گزر گئی، پانی کب سے بندے؟ 7 محرم سے، آج 9 کی شب لگ گئی۔ کسی بھی کتاب میں دکھا دیں کسی ایک صحابی نے شکوہ کیا ہو مولا ہم پیاسے ہیں؟ آپ دیکھ لیں رسول خدا کے دور میں، امیر المومنین کے دور میں جب بھی جاتے تھے صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا، ہمارے پینے کا کیا ہوگا؟ لیکن حسین کے اصحاب نے صرف اور صرف یہ پوچھا تھا مولا مرنے کی اجازت کب دو گے؟ ایسے ہی اصحاب ہوں گے ظہور کے وقت امام مہدی کے۔ آج اس شخصیت کا ذکر ہے جسے علی یہ اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ روئیں گے، آپ کل بھی بہت روئے تھے، خدا آپ کو جزائے خیر دے، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کبھی اللہ نہ کرے کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے، لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ سنبھالتے ہیں، کوئی اسے پانی پلاتا ہے، کوئی اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، کوئی اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ مجھے منبر کی عظمت کی قسم ہے جب اکبر زین سے زمین پر آئے نا، شبیر مقتل میں اکبر کو ڈھونڈنے گئے، کوئی اکبر کے بابا کو تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، شبیر رو رو کے کہتے تھے کیا بتاؤ میرے بیٹے کو کہاں مارا ہے؟ عزادارو، علی اکبر کی شہادت کا درد کتنا ہے، پہلے اس درد کو سنیں ایک جملہ، پھر میں مولا کا مسائل پڑھوں گا۔ جب اکبر کا سر یزید کے سامنے آیا تھا نا، یزید کھڑا ہو گیا تھا، کہتا یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ حسین کے بیٹے کا سر ہے۔ آپ نے سن لیا، اگلا جملہ بہت سخت ہے، کہتا ہے بتاؤ یہ حسین سے پہلے مارا گیا تھا یا بعد میں؟ لوگوں نے کہا یہ حسین سے پہلے مارا گیا تھا۔ کہا کہ تم جو کہتے ہو حسین ایسے لڑے تھے، حسین ایسے لڑے تھے، بتاؤ جس کا ایسا بیٹا مر جائے اسے مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر تم نے 13 ضربیں کس پہ چلائی تھی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شام میں جب اکبر کا سر نیزے پہ بلند ہوا، شام کی سنگ دل عورتیں جو پتھر مارنے آئی تھی وہ ایک دوسرے سے کہتی تھی کاش اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے ہی مر گئی ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رونے والوں، میں نے جان بوجھ کے فضائل کو مختصر کیا تاکہ اکبر کو رو سکیں، اس اکبر کو روئیں جب اکبر کی ولادت ہوئی، حسین کے ہاتھوں پہ علی اکبر آئے۔ میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، بہن سے رو کے کہتے تھے کیا بہن دیکھو اکبر کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے نانا کی آنکھیں تھی، اکبر کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے نانا کے ہاتھ تھے۔ امام سجاد کی روایت ہے کہا کہ جب علی اکبر گھر میں چلتے تھے نا، بابا پپی سے کہتے تھے بہن دیکھو اکبر ایسے چل رہا ہے جیسے میرے نانا چل۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اکبر جوان ہوئے، اکبر کو ام البنین زینب کبریٰ، جناب ام لیلا، جناب ام رباب سب نے مل کے پالا، لیکن اکبر کے لباس کا خیال،
अकबर के खाने का ख्याल वो बीबी रखती थी जिसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। बीबी ज़ैनब कहती थी कोई अकबर से खाने का न पूछे, कोई अकबर से पानी का न पूछे, मैं जानू मेरा अकबर। एक रिवायत है जिसे शेख मुफीद ने लिखा, बहुत सख्त रिवायत है, बहुत सख्त रिवायत है, मदीने की रिवायत है, करबला की नहीं है। शेख मुफीद कहते हैं जनाब उम्मे लैला रिवायत करती है कि मैं अकबर को जब सुलाती थी झूले में, मैं अकबर को सुलाकर जब खुद सो जाती थी, मैं कई मरतबा अकबर के झूले पर किसी परछाई को महसूस करती थी। मैं परछाई को जब महसूस करती थी मेरी आंख खुल जाती थी। मैं पूछती थी कौन है जो बगैर इजाजत के मेरे हुजरे में आया है। आवाज आती थी उम्मे लैला आहिस्ता बोलो, मैं हुसैन हूँ, मैं सोना तो चाहता हूँ लेकिन अकबर की मोहब्बत सोने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारो करबला पहुंचे अली अकबर। हुसैन ने मौला का जो मुअज्जिन था उसे कहा कि आज आज़ान तुम नहीं दोगे, आज आज़ान मेरा अली अकबर देगा। अज़ादारो अली अकबर ने आज़ान शुरू की, मैं आज़ान नहीं पढ़ रहा, बस इतना जुमला कह रहा हूँ। अकबर की आज़ान शुरू हुई, ज़ैनब की ज़बान पर एक ही जुमला था, क्या? या जद्दा या मोहम्मदा व मदीना। अज़ादारो अकबर की आज़ान ख़त्म हुई, हुसैन के पास आते, बाबा मरने की इजाज़त चाहिए। मौला ने कहा अकबर जाओ, जाके उम्मे लैला से इजाज़त लेके आओ, जाओ पुप्पी ज़ैनब से इजाज़त लेके आओ। जनाब उम्मे लैला के पास आए, अल्लाह अकबर। नहीं मालूम लोग क्या क्या पढ़ देते हैं, हकीकत ये थी जब उम्मे लैला के खेमे में आए, उम्मे लैला मुसल्ले पे बैठी थी, नमाज पढ़ रही थी। बीबी ने पूछा अकबर क्यों आए हो? कहा कि अम्मा मरने की इजाज़त लेने आया हो। उम्मे लैला ने सजदे में सर रख के कहा अकबर मैं पूरी रात सोचती रही, हुसैन 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 पर अकबर कुर्बान हो जाए ताकि इस माँ का सर फख्र से बुलंद हो जाए। अगर अकबर की जिंदगी बच गई लोग समझेंगे उम्मे लैला के दूध में कोई असर न था। जाओ अकबर। लेकिन अकबर मैं माँ हूं ना, तुम 18 बरस के हो, मैंने तुम्हारी हर उम्र का लिबास बनाया है। अकबर मेरी तमन्ना थी तुम्हारी शादी होगी, मैं तुम्हारी दुल्हन लाऊंगी, मैं तुम्हारा लिबास उठाऊंगी। लेकिन अकबर मेरे मर्द का दिल है, मेरे लिबासों को देखते जा। अकबर ने एक नज़र लिबासों की तरफ की। उम्मे लैला ने कहा अकबर इसमें से कोई एक लिबास पहन लो। अज़ादारो उम्मे लैला के हुक्म पर अकबर ने वो लिबास पहना जिस पे कुरान की आयतें लिखी हुई थी। अकबर ने वो लिबास पहना, कुरान की आयतों का लिबास पहनाया। माँ से पूछता है अम्मा ये कुरान की आयतों का लिबास क्यों पहनाया? रो के कहती हैं अकबर शायद कोई मुसलमान तेरा ख्याल न करे, इस कुरान का ख्याल करे। अकबर शायद तुझ पे कोई तरस करके तुझे आहिस्ता। अकबर पुप्पी के खेमे में आते हैं। पुप्पी के खेमे में आके अली अकबर ने सलाम किया। अकबर कहते अम्मा एक सवाल करूं? कहा कि जी बेटा पूछो। कहा कि मैं इतना बताएं आप अफजल हैं या दादी ज़हरा अफजल? अली अकबर ने जब सवाल किया सैयदा ज़ैनब कहती अकबर कैसी बातें कर रही हो? अकबर मैं ज़हरा की कनीज़ हूँ। जैसे ही कहा मैं ज़हरा की कनीज़ हूँ, अकबर ने पुप्पी को सीने से लगाया, रो के कहते अम्मा 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 इस कनीज़ के बेटे को ज़हरा के बेटे पर कुर्बान। अकबर 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 चले, वहाँ पर आए जहाँ उम्मे लैला बैठी थी। उम्मे लैला ने सैयद शुहदा को बुलाया। मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, अगर अगले बरस तक मातम करना है। उम्मे लैला ने सैयद शुहदा को बुलाया। सैयद शुहदा तशरीफ़ लाए। अली अकबर के सर पर इमाम हुसैन ने अमामा बांधना शुरू किया। हुसैन जब अकबर को अमामा बांध रहे थे ना, कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, क्या वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, ये कहकर अमामा बांधते रहे। जब तातुल हनक की बारी आई रो के कहते इन्ना लिल्लाह। अकबर
अकबर की रुखसत इतनी सख्त है कि उलमा कहते हैं 36 मरतबा, 32 मरतबा या 39 मरतबा खैमे का पर्दा उठा और खैमे का पर्दा गिरा। कहा क्यों? कहा कि अकबर चलना चाहते थे, कभी कोई छोटी बहन रोक लेती थी, कभी कोई बड़ी बहन रोक लेती थी, कभी कोई पुप्पी रोक लेती थी। हर कोई कहता था अकबर दोबारा मोहम्मद की सूरत पैदा नहीं। अकबर रुखसत हुए, बीबियों से रुखसत हुए। जब खैमे से निकल रहे थे, एक बीबी ने आवाज बुलंद की। मालूम है कौन थी? जिसका नाम था फातिमा बिन्ते हसन। रो के कहती अकबर अपने बड़े भाई सैयद सज्जाद से अलविदा करते जाओ। अकबर वहाँ पर आए जहाँ पे बीमार करबला आलम गुस्सी में मुब्तला थे। अकबर ने इमाम सज्जाद के कदमों पे हाथ रख के कहा भैया मैं जा रहा हूँ। इमाम की आंखें खुली। इमाम की जब आंखें खुली, मातम कीजिएगा, अली अकबर को सीने से लगाया। बीमार करबला ने रोकर कहा अकबर बहुत खुशकिस्मत हो कि बाबा पे कुर्बान हो रहे हो, बहुत खुशकिस्मत हो। मैं इस जुमले को दोहरा रहा हूँ ताकि बच्चों तक, माओ तक, बहनों तक पहुँच जाए। सीने से लगाया। कहा अकबर बहुत खुशकिस्मत हो, बाबा पे कुर्बान हो रहे हो। काश मैं भी कुर्बान हो जाता, काश मैं भी कुर्बान हो जाता। ये जुमला सुनना था। इमाम हुसैन रो के कहते हैं सज्जाद अकबर का इम्तिहान आसान है, आपका इम्तिहान सख्त है, आपका इम्तिहान सख्त है। मौला कहते हैं वो कैसे? कहा कि अकबर के सीने में एक बर्छी लगेगी। सज्जाद तुझे कई बर्छियां लगेगी। कहा कि कैसे? कहा कि जब कोई ज़ैनब के सर से चादर छीनेगा। आपकी आहें बुलंद हो गई। यह उम्मे लैला देखो इन्होंने आपके अकबर को बर्छी लगते देखा नहीं। ये ऐसे रो रहे हैं। रोने वालों अकबर जुलजना पे सवार हुए। अकबर जैसे ही जुलजना पे सवार हुए, अकबर जुलजना पे सवार हुए, अभी तक खेमे के पर्दे पे रुक रहे थे। अब खेमे के बाहर एक 4 साला बच्ची है जो अकबर के कदमों से लिपट के कह रही है अकबर मैं ये नहीं कह रही कि जुलजना से जमीन पे आ, अकबर एक लम्हा रुक जा, ये सारी बीबियां आपकी कब्र पर वापिस आएंगी, मैं वापिस नहीं आऊंगी। मैं कदमों का बोसा लेना चाहती हूँ ताकि शान तक कहती जाऊं मैंने भाई के कदम छू। अकबर रवाना हुए। जितने भी बाप बेटे हैं मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे। जैसे अकबर रवाना हुए ना, अकबर का घोड़ा चला। अकबर ने देखा पीछे से कोई बाप टूटी हुई कमर थामे रोता हुआ आ रहा है। मौला ने कहा अकबर आहिस्ता चल, अकबर इरहमु अला गुरबतना, अकबर मेरी गुरबत पे रहम। जब अकबर ने यह सुना ना, अकबर ने कहा बाबा इजाजत तो आपने दी, फिर पीछे रोते हुए क्यों आ रहे हैं? बाबा मैं मैदान में नहीं जा सकूंगा। मौला ने कहा अकबर तू कह सकता है काश तेरा भी कोई जवान बेटा होता, काश तुम्हारा भी कोई जवान बेटा होता। मैं तुझसे पूछता जब कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे को जज़ाकल्लाह मैं नहीं पढ़ रहा। अकबर गए, अकबर लड़े, अकबर को हुसैन देखते रहे। अकबर लश्कर के दरमियान घिर गया। हुसैन को अकबर की ज़ियारत से जब महरूम हुए, रोते हुए आए। कहते उम्मे लैला, इस रिवायत को मैंने पाकिस्तान में पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, हमेशा मैंने फ़कत करबला में पढ़ी है। मेरा दिल है कि आज आप दिल खोल के मातम करें। उम्मे लैला के पास आए और आके कहते उम्मे लैला मैंने नाना से सुना था माँ की दुआ बेटे के हक में कभी रद्द नहीं होती। उम्मे लैला दुआ करो मेरा अकबर पलट आए। उम्मे लैला ने सर पे कुरान रखा, हाथ उठाए दुआ के लिए। ज़ैनब ने आमीन कहा। उम्मे लैला कहती है याकूब को यूसुफ मिलाने वाले मेरा अकबर वापिस। माँ की दुआ ने सर दिखाया। अकबर वापिस आए। जैसे ही अकबर वापिस आए, अकबर ने आकर बाप से सवाल किया क्या बाबा थक चुका हूं, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है?
जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। खुदा की कसम पूरी 10 मुहर्रम में हुसैन की गुर्बत की इंतहा ये थी कि अकबर जैसा बेटा पानी मांग रहा था, गरीब सर झुका के अकबर अपनी जबान को मेरे मुंह में रखो। अकबर ने अपनी जबान को हुसैन के मुंह में रखा, तड़प के कहते हैं बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। मौला ने कहा अकबर ये अंगूठी लो, अपने मुंह में रखो, शायद तुझे सुकून मिल जाए। अकबर, बाबा अली, नाना मोहम्मद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब हुसैन ने इजाजत दी मरने की। अकबर आए, अकबर ने लड़ाई लड़ी। हुसैन एक ठेले पे खड़े होकर अकबर की लड़ाई देख रहे हैं। जनाब ज़ैनब खैमे के पर्दे को हटाकर हुसैन को देख रही हैं, हुसैन के चेहरे से समझ रही हैं अकबर अभी तक हयात है। जनाब उम्मे लैला मुसल्ले पे बैठी हैं, जनाब ज़ैनब को देख रही हैं। इतने में एक शोर उठा। अकबर ने कहा बाबा मैं गिर गया। जैसे ही कहा ना मैं गिर गया, हुसैन टीले पर मुंह के बल जमीन पर गिरे, ज़ैनब खेमा पे गिरी, उम्मे लैला मुसल्ले पे गिरी। अब रिवायत कहती है जितने भी शहीद हुए थे ना उनके जनाजों को लेने हुसैन सवारी पे बैठते थे। अकबर को लेने के लिए भी सवारी पे बैठे, लेकिन किसी भी शहीद के जब करीब जाते थे ना सवारी से उतरते थे। फनज़ल अनिल फरस, घोड़े से उतरते थे। लेकिन जब अकबर के करीब आए ना फसकत अनिल फरस, हुसैन मुंह के बल जमीन पर गिरे। अब जब गिर गए फिर कैसे चले? पितर दर लाशे पिसर, जानू मी आयत। हुसैन अकबर के जनाजे पर कहानियों के अकबर के पास पहुंचे, अकबर के पास पहुंचे। इस जुमले को न पढ़ूं तो मौला की शहादत पूरी नहीं होती। जब अकबर के पास पहुंचे क्या देखा? चादर में मलबूस ज़ैनब है जो अकबर के सीने से लिपटी हुई है। मौला ने कहा ज़ैनब मेरी जिंदगी में खेमे से बाहर ना देख, अकबर का कातिल हंस रहा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हौसले से इमाम हुसैन ने बहन को खेमे की तरफ रवाना किया। बहन को खेमे की तरफ रवाना करके अकबर के पास बैठ गए। अकबर से बातें करने लगे, अकबर के लहू को साफ करने लगे। अकबर ने कहा बाबा 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 मुझे खेमे में ले चलो। बाबा मैं माँ से मिलना चाहता हूँ, बाबा मैं पुप्पी से मिलना चाहता हूँ। कहा कि अकबर मैं बूढ़ा बाप हूँ, तू जवान बेटा है, अपने बाप का साथ नहीं देगा। अकबर अपने हाथों को मेरी गर्दन में डाल। अली अकबर ने अपने हाथों को जैसे गर्दन में डाला, एक हाथ डाला दूसरा न उठा। मौला ने कहा अकबर क्यों? कहा कि बाबा किसी ने बर्छी का फल तो बाबा किसी ने बर्छी का फल तोड़ दिया था। गरीब ने अकबर को लिटाया, लिटाकर अकबर से कहते अकबर अकबर तू मेरा इस्माइल नहीं, तू फख्र इस्माइल है। मैं इब्राहिम नहीं, मैं फख्र इब्राहिम हूँ। देख अकबर मैंने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी, मैंने तेरे हाथ पैर नहीं बांधे। ये कहकर गरीब ने बर्छी में आग डाला और बर्छी में हाथ डालकर नजफ की तरफ रुक करके कहा बाबा दरे खैबर को उखाड़ना बड़ा आसान था। बाबा मैं बेटे के सीने से बर्छी खींच रहा हूँ, बर्छी खींची। अकबर क्या करे? दो जुमले मुझे मालूम है आपको जहमत आ गई। 2 जुमले। अकबर की बर्छी निकाली हुसैन ने, कांपते हुए हाथों से बेटे का जनाजा उठाया और रो रो के कहते बच्चों आओ मुझसे अकबर उठाओ। मुझसे अकबर नहीं उठाया जा रहा। अकबर को उठाया, खेमे की तरफ ले गए जैसे मौला का ताबूत आएगा। जैसे अकबर को ले गए ना, मौला ने कहा ज़ैनब भाई, और आकर अकबर के जनाजे लिपट के कहती है आज अकबर के जनाजे पे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है नाना मोहम्मद के जनाजे पे आई हूँ। अकबर मैंने तुझे पाला था, अकबर मैंने बच्चों को तुझ पे कुर्बान किया। ज़ैनब ने मातम किया। आखिरी जुमला, मजलिस खत्म हो गई, सारी बीबियां रोई। हुसैन ने मालूम में क्या किया? अपने कांपते हुए हाथों से अकबर के जख्म को छुपाना शुरू किया। रो के कहते हैं जो मैंने देखा है वो ज़ैनब
जब न देखे। मौला ने जख्म को छुपा कर रो के कहते फिजा सब बीबियां आई हैं, उम्मे लैला नहीं आई, उम्मे लैला को लेके आओ। जब फिजा उम्मे लैला को लेने के लिए गई, क्या देखा? उम्मे लैला खेमे में कभी दाएं जाती हैं, कभी बाएं जाती हैं, कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है। बीबी फिजा रो के कहती उम्मे लैला अकबर आ गया। सब बीबी अकबर का मातम कर रही है, क्या तुम अकबर का मातम नहीं करोगी? रो के कहती अम्मा आना तो चाहती हूँ, मुझे खेमे का दरवाजा दिखाई नहीं देता। अम्मा जिस माँ का अकबर जैसा बेटा
حسین یا 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 حسین زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر تو ہے کڑیے جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار مجھ کو آتا نظر نہیں خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر 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 لاش اکبر جیسا جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کرے بولے تیری فرقات ہے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر 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 جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدمہ ماں کو تیری بتاؤں میں کیسے ماں کو تیری بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ اکبر اکبر میرا سحر حوالہ اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے سگرا نے یہ لکھا اکبر کہ دکھیا علاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں
اکبر میرا شیر والا اکبر اکبر میرا شیر والا اکبر اکبر میرا شیر والا اکبر ایسی غربت